اللہ کہتا ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جو تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو فإن اللہ یعلم، تمہاری اس نظر کو بھی اور تمہارے اس خرچ کو بھی اللہ جانتا ہے، اور وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہے۔ خرچ کرنا تو یقیناً انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو بھی آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دے رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر کے الفاظ آتے ہیں نون، ذال اور را۔ نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا نظر لغوی اور ایک ہوتا نظر عرفی اور نظر شرعی۔ نظر عرفی کس کو کہتے ہیں؟ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح شاعر کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ تمام آڈینس کے لیے یہ میرا شعر آپ کی نظر ہے، یہ ہے ایک لینگوسٹک کے اندر آپ سمجھ لیجئے عرفی طور پر کہہ دیا آپ کی نظر ہے، یا آپ ایک پھول لے کر آئے اور یا بوکے لے کر آ کے مفتی صاحب یہ آپ کی نظر ہے، یا بیگم کی اینیورسری کے دن آ کر گفٹ دے کر کہا بیگم یہ آپ کی نظر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر عرفی ہے۔ نظر شرعی کیا ہوتی ہے؟ نظر شرعی امام راغب اصفہانی نے اس کی تعریف یہ لکھی ہے نظر کی، کہتے ہیں ایک ایسی عبادت جو آدمی پر واجب نہیں تھی، آدمی اپنے اوپر وہ واجب کر لے، یعنی کہ ایک نفل نماز ہے رات کے 50 نوافل پڑھنے، اب 50 نفل اللہ نے تو لازم نہیں کیا آپ پر، لیکن آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر جناب میری فلاں ڈیل ہو گئی تو اللہ میں تیری بارگاہ میں 50 نفل پڑھوں گا، تو اب آپ نے اللہ سے کمٹ کر لیا کسی کام کے ہونے پر، تو اب اگر آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے تو آپ پر 50 نفل پڑھنا یہ واجب ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کہا کہ میں 50 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، تو اب اس 50 فقیروں کو کام ہونے کے بعد کھلانا واجب ہو گیا، نہیں کھلائیں گے تو گناہ گار ہوں۔ کوئی کہہ دے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں رمضان میں عمرے پر جاؤں گا، تو اگر رمضان میں نہ بھی جا سکے لیکن عمرے پر جانا پہلے مستحب تھا لیکن اب اس پر لازم ہو گیا۔ احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت نمبر 270 ہے اور تیسرے پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ کہتا ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جو تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو فإن اللہ یعلم، تمہاری اس نظر کو بھی اور تمہارے اس خرچ کو بھی اللہ جانتا ہے، اور وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہے۔ خرچ کرنا تو یقیناً انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو بھی آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دے رہے ہیں اللہ اس کو جانتا۔ نظر کیا ہے؟ نظر کے الفاظ آتے ہیں نون، ذال اور را۔ نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا نظر لغوی اور ایک ہوتا نظر عرفی اور نظر شرعی۔ نظر عرفی کس کو کہتے ہیں؟ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح شاعر کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ تمام آڈینس کے لیے یہ میرا شعر آپ کی نظر ہے، تو یہ ہے ایک لینگوسٹک کے اندر آپ سمجھ لیجئے عرفی طور پر کہہ دیا آپ کی نظر ہے، یا آپ ایک پھول لے کر آئے اور یا بوکے لے کر آ کے مفتی صاحب یہ آپ کی نظر ہے، یا بیگم کی اینیورسری کے دن آ کر گفٹ دے کر کہا بیگم یہ آپ کی نظر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر عرفی ہے۔ نظر شرعی کیا ہوتی ہے؟ نظر شرعی امام راغب اصفہانی نے اس کی تعریف یہ لکھی ہے نظر کی، کہتے ہیں ایک ایسی عبادت جو آدمی پر واجب نہیں تھی، آدمی اپنے اوپر وہ واجب کر لے، یعنی کہ ایک نفل نماز ہے رات کے 50 نوافل پڑھنے، اب 50 نفل اللہ نے تو لازم نہیں کیا آپ پر، لیکن آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر جناب میری فلاں ڈیل ہو گئی تو اللہ میں تیری بارگاہ میں 50 نفل پڑھوں گا، تو اب آپ نے اللہ سے کمٹ کر لیا کسی کام کے ہونے پر، تو اب اگر آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے تو آپ پر 50 نفل پڑھنا یہ واجب ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کہا کہ میں 50 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، تو اب اس 50 فقیروں کو کام ہونے کے بعد کھلانا واجب ہو گیا، نہیں کھلائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ کوئی کہہ دے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں رمضان میں عمرے پر جاؤں گا، تو اگر رمضان میں نہ بھی جا سکے لیکن عمرے پر جانا پہلے مستحب تھا لیکن اب اس پر لازم ہو گیا۔ اس طریقے سے منت مانگ لے حج کی، اپنا فرض حج تو ادا کر لیا لیکن کہہ دے کہ میرا یہ والا کام ہو گیا تو میں حج پہ جاؤں گا، اللہ اب یہ منت اور نظر مان لی تو اب یہ کام کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو اس پر جو ہے وہ حرج لازم آئے گا۔ جس طریقے سے حضرت عمران کی وائف نے
جو سورہ آل عمران آئے گی آگے. حضرت مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ میرے جو بھی پیدا ہوگا میں اس کو تیرے حرم کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور پیدا کوئی ہوئی، کون ہوئی؟ حضرت مریم. اسی طریقے سے جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہونے کے بعد جب اپنی قوم میں آئیں حضرت عیسیٰ کو لے کر، تو اب انہوں نے کہا اللہ جب یہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ بچہ کون سا ہے تو اللہ نے کہا تم کہہ دینا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم وانسیا. تم کہہ دینا کہ بھئی آج میں نے منت مانی ہوئی ہے روزہ رکھنے کی، اور کون سا روزہ؟ خاموش رہوں گی میں. تو نظر ماننا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن وہ جو شرعی نظر ہے، ایک ہے وہ جو میں نے عرفی بتائی، وہ تو میں کہہ دوں آپ کے لیے وہ تحفے کے میننگ میں آتی ہے، لیکن جو شرعی نظر ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے آپ. یعنی آپ کسی اللہ کے ولی کے دربار پر جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ اگر بابا میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے دربار میں آ کر یہ کام کر دوں گا. آپ ڈائریکٹلی اللہ کے ولی کوئی بات نہیں کہیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں مسئلہ لکھا مکمل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے اس ولی کے دربار پر وہ جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جا کے کھانا کھلاؤں گا. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ کے ولی کو نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ کے ولی اگر میرا کام ہو گیا تو میں آپ کے پاس آ کر یہ کروں گا. اگر کسی نے یہ کیا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، ناجائز کام کیا، شرعی طور پر ایک ایسا کام کیا جو شریعت میں ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں لوگ جو ہے سمجھتے نہیں یہ باتوں کو، ڈائریکٹلی اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. نظر کیونکہ عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. عبادت اللہ کے کسی ولی کی نہیں ہو سکتی. لیکن نیاز کا تصور الگ چیز ہے. نیاز کیا ہے؟ ان کو گفٹ پیش کر رہے ہیں آپ. لیکن جو نظر کا لفظ ہے، جو نظر شرعی ہے، وہ نظر شرعی صرف ہوگی اللہ کے لیے. لیکن ہاں ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو وہ جو فلاں دربار پر، غوث اعظم کے مزار پر، امام شافعی کے مزار پر، امام مالک کے مزار پر، وہ جو فقیر 15-20 بیٹھتے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، میں وہاں جاؤں گا اور جتنے فقیر ہیں سب کو نئے کپڑے پہناؤں گا. وہ تیرے ولی کا مزار ہے، تیرا ولی وہاں آرام فرما ہے. اے اللہ میں اس مزار پر جا کر سارے فقیروں کو کپڑے بانٹوں گا. یہ نظر اللہ سے ہو رہی ہے اور اللہ کے مقبول بندے کے دربار کے متعلق ہو رہی ہے، جائز ہے. لیکن ڈائریکٹلی آپ اللہ کے ولی سے یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ نظر اللہ کی عبادت ہے تو عبادت کا معاملہ صرف اللہ سے خاط رہے گا. لیکن ہاں نظر عرفی کے والے سے مسئلہ لکھا، انہوں نے کہا کہ نظر کو یہ مان لیتا کہ اگر جیسے پرانی عورتیں ہماری مان لیتی تھی کہ میں 11 دن تک چراغ جلاؤں گی. اب وہ مزار شریف پہ جا رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں، 11 دن تک میں تیل دوں گی، وہ 11 دن تک تیل بھی ڈال کے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ نظر بھی ٹھیک نہیں ہے. تیل ڈالنا یا چراغ جلانا اس دور میں تھا جس دور کے اندر لائٹیں نہیں ہوتی. اور مزارات پر یہ تیل وغیرہ چراغ کیوں جلاتے تھے؟ اس لیے جلاتے تھے کہ اگر کوئی بندہ اس مزار شریف پر آئے اللہ کے ولی کے لیے دعا کرنے، ان کے فیض لینے کے لیے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرنے کے لیے، ان کی قبر کے پاس تلاوت قرآن کرے، تلاوت قرآن کا ثواب انہیں پہنچانے کے لیے، تو اس چراغ کی روشنی میں تلاوت کر لے. اب جب آ گئے سیور، اب آ گئے جب لائٹ ہے، تو اب چراغ کی حاجت کیا ہے؟ لیکن اتنی لائٹ آنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ چراغ جلے گا کہ نہیں ہم چراغ جلائیں گے. اب چراغ کا جو کانسیپٹ تھا، جو فلسفی تھی، اس کو تو سمجھو. بس وہ چراغ کے پیچھے چلے گئے، وہ تیل کے پیچھے چلے گئے. اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ چادر چڑھانے کی منت مان لیتے. اب چادر چڑھانے کی منت بھی نظر شرعی نہیں ہے کہ بھائی میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر جا کے چادر چڑھاؤں گا. چادر چڑھانے کے اندر علماء نے لکھا کہ اللہ کے کسی ولی کی قبر پر صرف ایک بہترین چادر چڑھاؤ تاکہ ایک گنہگار کی قبر میں اور ایک اللہ کے نیک بندے کی قبر میں فرق ہو جائے. لیکن ایک چادر چڑھا دی. اب یہ چادروں کے دھندے، باہر سے دکان سے لی، اندر چادر چڑھی، پھر دوبارہ دکان پہ چلے گئی. اور جناب وہ چادر چڑھائی کس نے؟ وہ مدار کے جو اوقاف والے ہوتے ہیں وہ اس قبر کی چادریں اٹھا کر جو ہے نا، وہ جو علماء جا رہے ہیں ان کے گلے میں بھی ڈال رہے ہیں، جو کوئی پیر صاحب جا رہے ہیں ان کو گلے میں بھی ڈال رہے ہیں. کوئی پتہ لگا امریکہ سے آیا ہے، کوئی برطانیہ سے آیا ہے، جناب اس کے ساتھ چندہ اچھا مل جائے گا، اس کو بھی چادر دے دیا، حضرت دیا. بھائی تجھے کس نے اختیار دیا؟ وہ اوقاف والا آدمی تو مالک ہی نہیں ہے چادر کا. جب تم مالک نہیں ہو تو تم ملکیت کے بغیر یہ چادر گفٹ کر ہی نہیں سکتے کسی کو. تو ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ایک چادر چڑھائی، آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احصال ثواب ہی کرنا ہے
تو ان چادروں کی جگہ شالیں لے لیجئے، غریبوں کو دے دیجئے، اور کہو کہ اللہ میں غریبوں کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے پہنا دوں گا، تو اس کا ثواب غوث پاک کو عطا کر دے۔ میں خواجہ صاحب کے نام پر میں نے جو کہا میں بڑے بیل بوٹے والی اور چاندی کا جو سلائی ہوئی ہوئی چادر جو غریب نواز کے دربار پر مجھے چڑھانی ہے، میں اسے 100 سوٹ غریبوں کے لیے بناؤں گا اور غریبوں میں بانٹوں گا، اللہ ان غریبوں کو 100 سوٹ بانٹنے کا ثواب حضرت معین الدین کو عطا فرما دے۔ یہ طریقہ کار ہے صوفیہ سے تعلق رکھنے کا۔ ہم نے نہ جانے کہاں سے کہاں کہانی گھما دی اور عقیدتوں کا اس کو رنگ دے دیا اپنی جہالت کو۔ یہ ساری جہالت ہیں۔ ایک چادر چڑھائیے اور اس کے پر بھی، اب چادر کیا، اس چادر پہ چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، پھر اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، وہ کبھی پاؤں میں آ رہی ہے، کبھی پھٹ رہی ہے، اس قرآن کریم اس پہ لکھا ہوتا ہے، بے حرمتی ہو رہی ہوتی، لیکن چونکہ پورا ایک دھندا وابستہ ہے، اس سے بزنس وابستہ ہے، تو کوئی بولنے والا ہے، نہ اوقاف بولے گا، نہ مزار کے مجاور بولیں گے، نہ باہر کے دکان والے بولیں گے، اور ہمیں بھی نام منومت چاہیے، اور پھر وہ چادر لیں گے اور ڈھول بجاتے ہوئے کسی اللہ کے ولی کے دربار میں جائیں گے۔ ارے خدا کے بندو، وہ جو صاحب مزار ہیں، کبھی اس کی تعلیم یہ نہیں رہی ہے جو تم اس کے مدار پہ کام کر رہے ہو۔ وہ اللہ کا ولی جو مدار میں آرام کر رہا ہے، اس نے تو کہا قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، کسی اللہ کے ولی کے دربار میں آؤ تو قرآن کی تلاوت کر کے ثواب پہنچانا۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ جو چادر کی منت مان لیتے ہیں کہ میں چادر چڑھاؤں گا، یہ بھی نظر کوئی نظر نہیں ہے، یعنی اگر بندے نے نہیں بھی کی ہے نظر تو اللہ گرفت نہیں فرمائے گا۔ نظر کیا چیز ہے؟ نظر ہے اللہ سے کمٹمنٹ، اور وہ کمٹمنٹ جو عبادت ہے، جیسے لوگوں کو کھانا کھلانا، روزے رکھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، نماز پڑھنا، یہ ساری عبادتیں ہیں نا، ان عبادتوں کو آدمی اپنے پر لازم کر لے کنڈیشنل، تو یہ نظر ہو جاتی۔ تو یاد رکھیے یہ نظر ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان نظروں کا پورا کرنا، دوسری جگہ فرمایا یوفون بالنذر، اور اپنی نظر کو پورا کرو، اگر تم نے نظر مان لی ہے اس کو پورا کرو، یہ لازم ہے تم پر۔ وما للظالمین من انصار، اور جو نظر مان کر اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کر کے خرچ نہ کرے، اللہ فرماتا پھر وہ ظالم ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقات جو ہیں وہ زکوٰۃ کے لیے بھی صدقے کا لفظ آتا ہے۔ صدقے کی دو قسمیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قسم کا کفارہ، یہ سارے صدقات واجبہ کہلاتے ہیں، اور دیگر جو آپ پر واجب نہیں ہے وہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، دکھا کر دو، فنعما ہی، یہ بھی اچھا ہے۔ یہ اچھے سے مراد کیا ہے کہ جو آپ پر لازم ہے، زکوٰۃ آپ پر لازم ہے، قربانی آپ پر لازم ہے، صدقہ خیرات آپ پر جو واجب ہے، فطرہ آپ پر لازم ہے، تو جو چیزیں لازم ہیں وہ دکھا کر دینا چاہیے۔ وہ دکھا کر کیوں دینا چاہیے؟ تاکہ کوئی بدگمان آپ کے متعلق یہ نہ ہو کہ یار یہ تو زکوٰۃ تو دیتا نہیں ہے، یہ فطرہ تو دیتا نہیں ہے، یہ قربانی تو کرتا نہیں ہے، تو اور دوسرے لوگوں کو رغبت پیدا ہوگی تو آپ صدقات جو واجبہ ہیں ان کو دکھا کر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ انٹینشن دل میں آتی ہے کہ یار میں دکھاؤں گا تو ریاکاری آئے گی، ریاکاری کے بعد دل میں آئے گی تو پھر اللہ کہتا چھپا کر دو۔ پھر آگے کہتا وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اسے چھپا کر دو، اس کو مخفی رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو پہنچا دو وہ مال، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ظاہر کر کے دینا بھی بہتر اچھا ہے، لیکن چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے دونوں کنڈیشن بیان کر دی۔ تو اب مسجد میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، تو مسجد کے اندر جب فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں 5,000 کہوں گا تو دوسرے کو کسی کو رغبت ملے گی 5,000 کی، میں 10,000 لکھواؤں گا تو دوسرے کو رغبت ملے گی 10,000 کی، تو اگر یہ انٹینشن ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ رغبت دلانے کی ہے تو جائز ہے، لیکن اب ایک دوسرے سے ٹسل کرنے کی ہے کہ وہ بھی پارٹی میں بھی پارٹی، وہ میرا کمپیٹیٹر، اس نے 10 کا اعلان تو میرا بھی 10 کا اعلان، تو اگر مسجد میں بیٹھ کر فنڈ ریزنگ والے دن دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو ٹکر دینے میں لگی ہوئی ہیں تو مسجد کے اکاؤنٹ میں تو پیسے آ جائیں گے لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب نہیں آئے گا، کیونکہ ثواب کب آئے گا؟ ثواب جب آئے گا جب آپ اللہ کے لیے دیں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے اگر تم چھپا کر دو، مخفی رکھو اور فقیروں تک وہ مال پہنچا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور یہ خرچ کرنا، یہ نفاق کرنے سے ہوگا کیا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ خرچہ کرنا، مال و دولت کا تمہارا خرچ کرنا، اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے کچھ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو،
اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو. اور جب تم خرچ کرو گے تو بعض اوقات آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے بلنڈر کر چکا ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف سے جب وہ چیریٹی کر رہا ہوتا ہے, غریبوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے, تو اس گناہ کا وبال اس پر آنے ہی والا ہوتا ہے. لیکن وہ جو مال اس نے غریب کو دیا اور غریب کا کام ہو گیا, غریب نے دعا کر دی, تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے, بلا کو ٹال دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کی بلائیں اس لیے رکی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بلائیں آنا ہی چاہتی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان غریبوں کی دعائیں انہیں لگوا دیتا. بیماریاں آنے والی ہوتی ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے, بزنس کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ بھوچال آنے والا ہوتا ہے, لیکن وہ جو تمہارے ہاتھ سے چیریٹی جا رہی ہے, اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے, بلائیں بھی دور کرتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا صدقہ دیا کرو, بلائیں دور کرتا ہے. پھر آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ارے حبیب, آپ کے ذمے, آپ کی ذمہ داری ہدایت دینے کی نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن ہدایت تو جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے وہ ہدایت دے. اس سے مراد کیا کہ چند مسلمانوں نے کیا کیا, جو کافر تھے مدینے میں, ان کے رشتہ دار تھے, ان کافروں کو چیریٹی کرنا, ان کافروں کو دینا بند کر دیا, اور کہا کہ جب یہ حاجت مند ہوں گے تو اسلام لے کر آئیں گے. ان کو پیسوں کی حاجت ہوگی تو اب پیسوں کی حاجت میں ان کا ہم پیسہ روک لیتے ہیں تو تاکہ یہ اسلام لیں. اسلام کے بھی کسی کو اس طرح اسلام قبول کروانا نہیں چاہتا. یعنی ایک بندے کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے 10,000 روپے, اب آپ سے میری بچی کی شادی ہے یا میرے بچے کا آپریشن ہے, 1 لاکھ کا آپریشن, آپ بولو میں 1 لاکھ دے تو دوں گا لیکن تو کلمہ پڑھ لے. اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو مجبوری میں اسلام قبول کرو, کیونکہ اللہ کو حاجت نہیں ہے ایسے اسلام کی. اللہ کو ایسے ایمان والے کی حاجت نہیں ہے جو مجبوری میں قبول کرے. اللہ کہتا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. ہمارے دین میں آنا ہے تو دل سے آنا, دل ہمیں ماننا ہے تو دل سے ماننا. دل نہیں مان رہا دور رہو, دل مانے تو اسلام میں آؤ, کوئی زبردستی نہیں ہے. دل گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور سارے اللہ کے نبی سچے, اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. جب دل گواہی دے دے اب آ جاؤ اندر. تو مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم مال کو نہ روکو کافروں سے. اور پھر فرمایا حبیب اور آپ بھی پریشان نہ ہو. یہ حضور کی دلجوئی کے لیے فرمایا, کیونکہ حضور علیہ السلام محنت کر رہے ہیں, بار بار دعوت دے رہے ہیں کافر کو, اور کچھ کافر ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں, ڈھیٹ بنے ہوئے. تو اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ پریشان نہ ہو, آپ کی ذمہ داری ہم نے لگائی ہی دعوت کی ہے. آپ سے جو ذمہ داری ہے آپ کی صرف دعوت کی, آپ نے پیغام پہنچا دیا. اب جس کے دل میں خواصت ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے, ہم جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے. آپ پریشان نہ ہو. تو پھر یہی اس مسئلہ علماء نے جو لکھا, تفسیروں میں لکھا کہ حربی کافر کو صدقات نافلہ نہیں دے سکتے. حربی کافر کیسے کہتے ہیں؟ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ. ایسے ممالک جن کافروں سے ہماری جنگ چل رہی ہے اسلامی, ان کے کافروں کو آپ چیریٹی نہیں دیں گے, ان کے کافروں کو آپ مال نہیں دیں گے. لیکن جو ذمی کافر ہیں, جیسے کوئی اسلامک اسٹیٹ ہے اور اس کے اندر کافر رہ رہے ہیں, اور ان کی جان مال کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اسلامک اسٹیٹ نے, جس طریقے سے ہم یہاں مائنورٹی میں رہتے ہیں اور ہماری جان مال کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے US گورنمنٹ نے, اور وہاں پر ذمہ داری لی ہوئی ہے پاکستان میں, سعودیہ میں اگر کوئی رہتا ہے تو ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے وہاں کی گورنمنٹ نے. تو وہاں کے رہنے والے جو کافر ہیں وہ ہیں ذمی. تو ذمی کافروں کو صدقات نافلہ دے سکتے ہیں آپ, یعنی کہ فطرہ اور زکوٰۃ تو مسلمانوں کو ہی دیں گے آپ, لیکن صدقات نافلہ جو ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. اور اس آیت کے تحت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان الفرقان تفسیر میں لکھا کہ جو عیسائی رہتے ہیں, جو ذمی کافر ہیں, قربانی کا گوشت بھی اگر انہیں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ یہاں قربانی کرتے ہیں تو اپنے نیبرہڈ میں اگر آپ گوشت دینا چاہیں کسی کرسچن کو, کسی جیو کو, تو علماء نے اس مسئلے کے تحت لکھا کہ دے سکتے ہیں. آپ کی نیت اس کے اندر یہ ہو کہ تاکہ ایک اچھا امیج جو ہے اسلام کا پڑے, تو دے سکتے ہیں, جائز. پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر فلینفسکم. اور کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے پیسہ دیا تو غریب کی مدد کی, تم نے پیسہ دیا تو کوئی معاذ اللہ اسلام پر احسان کیا, تم نے پیسہ دیا تو معاذ اللہ اللہ پر احسان کیا. وما تنفقوا من خیر فلینفسکم. اور جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے اپنے لیے خرچ کرتے ہو. اور وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ, اور نہیں خرچ کرو مگر ابتغاء وجہ اللہ, اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. خرچ کرنا, جب بھی خرچ کرنا, روپیہ خرچ کرو کہ لاکھ خرچ کرو,
جب بھی خرچ کرنا ابتغاء، ابتغاء کا معنی تو تلاش کرنا، ابتغاء وجہ اللہ، وجہ اللہ کا ترجمہ جو لٹرلی ترجمہ ہوگا وہ ہوگا اللہ کا چہرہ، لیکن اس کا جو بامحاورہ ترجمہ کریں گے وہ ہوگی اللہ کی رضا، اور نہیں خرچ کرنا مگر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وما تنفقوا، اور رکھیں گے نہیں، تمہارا جو ہے رکھا نہیں جائے گا کہ تم دیے جا رہے ہو اور یہاں رکھا جا رہا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے اللہ پورا لوٹائے گا، اللہ پورا لوٹائے گا تمہاری طرف۔ اور پورا تو یہاں کہہ رہا ہے تاکہ تمہیں تسلی ہو، ورنہ پچھلی آیت میں کیا فرمایا تھا، ایک خرچ کرو گے تو کتنے ہو جائیں گے، 700 ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں اس سے بڑھا دے گا اللہ، ایک جگہ آیا اضعافاً کثیرہ، دگنا تگنا عطا فرمائے گا۔ تو جو تم خرچ کرو گے اللہ پورا لوٹائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم یہ نا کہ آپ سے صرف مال لے لیا جائے اور آپ کو کچھ بھی نہ دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا تم نے خدا کی راہ میں دیا ہے، تم پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں ترقیوں کی معراج عطا فرمائے گا۔ پھر یہاں پر یہ آیت کا رکوع جب ختم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور 5واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب یہ صدقات دینے کس کو ہیں، صدقات نکالو گے کس کو، دو گے کس کو؟ سب سے پہلا درجہ اللہ نے بیان کیا للفقراء الذین، اور وہ محتاج لوگ احصروا جنہیں گھیر رکھا ہے کمانے سے اللہ کی راہ نے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض، ضربا فی الارض معنی ہوتا ہے زمین میں چلنا، ضربا میں ویسے تو ہوتا ہے مارنا، لیکن جب آدمی چلتا ہے تو زمین پر پاؤں مارتا ہے، اس لیے ضربا فی الارض سفر کو کہتے ہیں۔ اور وہ استطاعت نہیں رکھتے کوئی کاروباری بزنس ٹریول کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جاہل سے مراد یہاں لا علم نہیں ہے بلکہ نادان ہے، ناواقف ہے، کہ ناواقف جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو تصور کرتا ہے کہ وہ غنی ہے، مالدار ہیں، من التعفف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد تفاسیر میں لکھا یہ آیت نازل ہوئی اصحاب صفہ کے لیے۔ اصحاب صفہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ غریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں بیٹھتے اور آج بھی صفہ کا چبوترا موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی ہدیہ تحفہ آتا حضور خود بھی تناول فرماتے اور اس کو اصحاب صفہ کو بھی دے دیا کرتے، اور اگر صدقہ آتا تو حضور کے لیے صدقہ جائز ہی نہیں تھا، تو حضور سارا کا سارا دے دیتے اصحاب صفہ کو۔ کچھ آ جاتا تو بیچارے کھا لیتے، کچھ آ جاتا تو پہن لیتے، ورنہ دین کو سیکھتے، نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، اور دین کو سیکھتے، اور بعد کے لوگوں نے ان سے زیادہ دین سیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اصحاب صفہ میں تھے اس زمانے میں، نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہوتے تھے سوائے چند کے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوا کرتا تھا۔ خود آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی کے باہر بیٹھا تھا اور مجھے سخت قسم کی بھوک لگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آ کر جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سوال نہیں کیا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ قرآن وہی بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت کا مسئلہ پوچھ لیا بہانے سے۔ صدیق کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، تاکہ میں مسئلہ پوچھوں، وہ جیسے مسئلہ ختم ہو تو وہ کہ ابو ہریرہ کھانا وانا کھایا نہیں کھایا، چلو آؤ کھانا کھانے چلتے ہیں۔ صدیق اکبر کی عادت ہوگی، لیکن صدیق اکبر نے اس دن کیا کیا، جواب دیا اور کھانے کا نہیں پوچھا۔ تو اب حیا دیکھیں، بھوک لگ رہی ہے، شدت ہے، تعلق ہے، لیکن ابو ہریرہ سوال سے بچنے کے میں نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا تھا۔ سیدنا عمر کا گزر ہوا، میں نے بھی بہانے سے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، حضور ایک مسئلہ پوچھنا، ایک سوال ہے۔ بعض اوقات یہ جو آج کل جو امیر پیر بنے ہوئے ہیں نا، ان کے جب غریب مرید آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب یا پیر صاحب، مفتی علامہ کے بعد تو اتنے نوٹ ہوتے ہی نہیں بیچاروں کے پاس، پیر صاحب بچی کی شادی آ رہی ہے دعا کر دیں، اگلے 2 دن بعد پھر وہ آ گیا دعا کروانے کے لیے، پھر 2 دن بعد آ گیا دعا کے لیے۔ تو پیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جو میں اتنے نوٹ بنا کے اتنی بڑی بڑی مرسڈیز میں گھوم رہا ہوں، اتنی زیادہ میرا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، یہ غریب مرید دعا نہیں چاہ رہا ہے، یہ دوا چاہ رہا ہے،
یہ چاہ رہا کہ پیر صاحب میری بچی کی شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، فرنیچر نہیں ہو پا رہا، کھانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا، تھوڑا آپ کا میں مرید ہوں، آپ سے ساتھ بیٹھتا ہوں، تھوڑا آپ بھی کرم کر دیں۔ تو بعض اوقات غریب آدمی مسئلہ اس لیے پوچھنے آ رہا ہوتا ہے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مسئلہ پوچھا تو حضرت عمر فاروق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہا ابو ہریرہ کیسے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ حضور نے کہا چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے لے کر گئے اور اپنے گھر میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حجرے میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور نے دودھ کے پیالے کی کہا تو میری بھوک اور بڑھ گئی اور میرے دل میں آیا کہ حضور علیہ السلام فرمائیں گے ابو ہریرہ سارا پی جاؤ۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بلایا اور کہا ابو ہریرہ جاؤ باہر جاؤ اور صفہ کے چبوترے پر جتنے صحابہ بیٹھے ہیں، اصحاب صفہ جنہیں 70 کے قریب صحابہ تھے، وہ جتنے صحابہ بیٹھے ہیں سب کو یہ پلاؤ۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ ایک پیالہ ہے، 70 پینے والے ہیں، ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے، نمبر تیرا کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، حکم رسول اللہ کا تھا، کوئی سوال نہیں کیا، پیالہ لے کر میں چلا گیا صحابہ کے پاس، ایک ایک کر کے سارے صحابہ نے پیے، ایک ایک کر کے صحابہ نے پیے۔ دیکھا 70 کو پلانے کے بعد بھی پیالہ بدستور وہیں کا وہیں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیا، پھر منہ سے ہٹایا، پھر حضور نے کہا اور پیا ابو ہریرہ، میں نے پھر پیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جب میں نے پیالہ ہٹایا حضور نے پی، کہا فرمایا اور پی، میں نے اور پی، حضور نے فرمایا اور پی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو پیٹ میں جگہ ہی نہیں بچی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پورے شعر کو لکھا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ دودھ سے منہ پھر گیا کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ نے 2 گلاس پی لیے ہوں شربت کے اور میں تیسرا گلاس آپ کو بھر کے دوں، کہوں کہ یہ اور پیو، تو آپ منہ پھیر کے کہو گے نہیں 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 بس 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 بس۔ تو کہا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیریں؟ وہ ابو ہریرہ یاد ہے وہ رسول اللہ نے جو دودھ پلایا تھا وہ کیسا تھا بتاؤ، اس کی لذت کیا تھی؟ تو اصحاب صفہ کے لیے آیت نازل ہوئی۔ اور وہ کیسے لوگ تھے کہ دین کو سیکھنے کی وجہ سے وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، کوئی کاروبار کے لیے سفر نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں تھی ان میں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے لیے کاروبار نہیں کر سکتے۔ سارے علماء نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی ہے سب نے کہا کہ اس دور میں اصحاب صفہ تھے، اس دور میں آج کے امام ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، کہ آج کے علماء، مشائخ اور امام اگر وہ بزنس کرنے جائے تو پھر نماز کون پڑھائے؟ اگر وہ 9 to 5 جاب کرے تو دین کا مطالعہ کون کرے؟ حلال و حرام کی اسٹڈی کون کرے؟ تو وہ اس آیت کے تناظر میں کہا یہ آیت کا شان نزول اصحاب صفہ کے لیے ہے، اور اصحاب صفہ ڈیڈیکیٹ تھے مکمل دین کے لیے۔ تو اس دور میں دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کون ہے؟ مسجد کا امام۔ اور مسجد کا امام کیا ہے؟ تو فرمایا ان کو کمانے سے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ خدا کی راہ نے۔ 5 نمازیں پڑھانی ہے، دین کا مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، فتوے دینے ہیں، لوگوں کو پڑھانا ہے، مدارس بنانے، اس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ آدمی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 9 to 5 جاب بھی کرتے رہے مسجد کے امام بھی بن جائیں کہ بھائی میں تو آؤں گا 2 ہی نمازوں میں آؤں گا، میں آؤں گا 1 ہی نماز پڑھاؤں گا، یا پھر جو مسجد آتا جائے پڑھاتا جائے بھائی۔ تو پھر کبھی کوئی بندہ کیسی نماز پڑھا رہا ہوگا، کوئی بندہ کیسی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ تو فرمایا دیندار طبقہ یہاں سے مراد ہے، لیکن ان کا بنٹھنا کیسے ہوگا؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جو علماء ہوں گے، جو صوفیہ ہوں گے، جو امام ہوگا وہ یقیناً ایسا تو نہیں ہر بندے کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگے، اچھے سوٹ میں رہے گا، سوٹڈ بوٹڈ رہے گا۔ تو فرمایا یحسبہم الجاہل، جو لا علم لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف، یعنی آج دیکھیں نا بھائی مولویوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ بھائی چند مولویوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اگر ریشو نکالو گے تو اکثر بیچارے مسجد کے امام جو ہوں گے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ملیں گے آپ کو۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہا کہ تم ان کے بارے میں گمان یہ کرو گے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ مالدار ہیں۔ آپ کہا نہیں یار امام صاحب کو کوئی میں تو بہت قریب ہوں ان کے، مجھے تو کبھی آج تک انہوں نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ بھائی امام کہے گا تھوڑی آپ کو، مفتی کہے گا تھوڑی آپ کو، عالم کہے گا تھوڑی آپ کو، دین کی خدمت کرنے والا کہے گا تھوڑی آپ کو، وہی قرآن کہہ رہا ہے
کہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے تم سمجھو کہ وہ مالدار ہیں، لیکن تعریفہم بسیماہم، لیکن ان کے چہرے تمہیں بتائیں گے، ان کے چہروں سے تم پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے لیکن وہ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے الحافا، چپٹ کر، یعنی کسی کے پیچھے بھائی میرے کو پیسے چاہیے پیسے چاہیے، ایسے لوگ نہیں ملیں گے تمہیں دیندار لوگوں میں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اس آیت کے تحت فرمایا دیندار لوگوں کی خدمت کی جائے۔ امام، آج کل کا دور کیا ہے، آج کل کے دور کے اندر امام اگر کوئی بزنس کر لے تو اس کا مولوی صاحب آپ کا کیا کام، آپ نماز پڑھاؤ اللہ اللہ کرو، آپ کا کیا کام کاروبار سے، یار آپ کیا کرو گے بھائی پیسوں کا، آپ پیسوں کا کیا کرو گے، ارے بھائی آپ بڑے گھر کا کیا کرو گے، آپ اچھی گاڑی کا کیا کرو گے، آپ اچھے کپڑے پہن کے کیا کرو گے، بھائی ہم کا مارس سے آئے ہیں، جوپیٹر سے آئے، کہاں سے ہم ایلین ہیں، کون ہیں ہم، ابھی ہم بھی تمہارے جیسے بندے ہیں بھائی، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، جتنی تمہیں بھوک لگتی ہے اتنی ہمیں بھوک لگتی ہے۔ لیکن لوگوں کا کانسیپٹ کیا، بھائی مولوی کا کیا کام دنیا کے اندر رہنے کا، یہ تو 5 نمازیں پڑھائے اللہ اللہ کرے، اس کا کسی بات کا کام۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کو ایک بہترین لائف دو، ان کے لیے خدا کے دین کا کام پھر کون کرے گا؟ تو بہترین طریقہ تو یہ ہونا چاہیے جو پہلے ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ بڑے بڑے جو تاجر ہوتے تھے وہ اپنے امام کا یا مفتی کا مال ملا کر اپنے کاروبار میں اس کو پارٹنر بناتے تھے اور کہتے تھے بھائی تم دین کا کام کرتے رہو، باقی تمہارے گھر کو روزی روٹی کا معاملہ ہم چلاتے رہیں، تاکہ تمہاری توجہ نوٹوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن آج ہم نے کیا کر لیا، آج ہم امام کو اتنی کم تنخواہ دیتے ہیں، دیندار لوگوں کو اتنی کم تنخواہ دیتے ہیں کہ امام ہمیشہ پہلی سب میں ڈھونڈتا ہے کہ بھائی بڑے بڑے لوگ کہاں ہیں، یہ کون سی گاڑی میں آیا ہے، یہ کتنا کماتا ہے، اس کے کتنے اسٹور ہیں۔ اب بتائیے ممبر پہ بیٹھنے والا ہی جب مقتدیوں میں یہ فرق کرے کہ یہ امیر مقتدی ہے یہ غریب مقتدی ہے، تو بتائیے اس کے بیان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ جب امام اگر مالی طور پر مضبوط ہوگا تو ممبر سے حق بولے گا، اور امام مالی طور پر کمزور ہوگا تو ہر پیسے والے سے دبے گا، ہر بڑے بڑے سے بڑے سرمایہ دار سے دبے گا۔ تو اس لیے جو ممبر و محراب پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خود کفیل ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مولوی کی عزت تو کرتے ہیں لیکن اپنے بچے کو مولوی بنانا نہیں چاہتے۔ آپ ہاتھ تو چومیں گے مفتی کے لیکن اپنے بچے کو مفتی بنانا نہیں چاہیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار فیلڈ بہت اچھی ہے، امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، اتنا اچھا کام کرتا ہے، لیکن اپنے بچے کو کیوں نہیں بنائیں گے؟ نوٹ نہیں ہے اس میں۔ پیسے کیسے کمائے گا بچہ ہمارا؟ تو اب کیسے کمائے گا؟ کیونکہ ہمیں اس فیلڈ کو اہمیت دینی پڑے گی، ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنا پڑے گا کہ ہم خواہش یہ ظاہر کریں ہمارے بچے بھی کل بھائی امام بن جائیں، تاکہ کوئی امیر آدمی ذلیل نہ کر سکے، کوئی امیر آدمی ان کو پریشرائز نہ کر سکے، اور ان مولویوں کو پریشرائز کر کے کوئی اپنے مطلب کے فتوے ان سے نکلوا نہ سکے۔ آخری آیت پڑھتا ہوں میں، الذین ينفقون اموالهم، جب یہ آیت نازل ہوئی خرچ کرو اصحاب صفہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے خرچ کرو کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کو دے دی ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا کہ اپنا آدھا مال جو ہے وہ اصحاب صفہ کے لیے بھیجا دیا۔ اسی رات 400 کھجوریں جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت علی نے 400 کھجوریں بھجوا دی اصحاب صفہ کے لیے۔ تو جب جیسے انہوں نے بھجوائیں تو اللہ نے آیت نازل کی، الذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل، رات میں، والنہاری، دن میں، سرن، چھپا کر، وعلانیہ، اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے پہلے رات کہا پھر دن کہا، پہلے کہا چھپا کر دیتے ہیں پھر کہا اعلانیہ دیتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو دینا جو ہے چھپا کر پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح دیتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، ایسے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ دوسری بات جو آخری بات کرنی ہے، کل سے انشاءاللہ اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ سود کی مذمت میں آ رہی ہے کہ سود کیا ہے، انشاءاللہ کل میں اس پر بیان کروں گا۔ لیکن یہ جو آپ 2 رکوع سنے آپ نے، اس میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ خرچ آدمی کب کرے گا؟
جب اچھا کمائے گا. ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ ہے ہی غلط چیز. پیسہ غلط تب ہے کہ جب آپ اس کو حرام طریقے سے کمائیں، حرام جگہ پر لگائیں. ورنہ پیسہ جو ہے اٹ سیلف اچھی چیز ہے، کیونکہ اللہ اگر پیسہ بری چیز ہوتی تو اللہ کہتا بھائی کماؤ ہی نہیں، کماؤ ہی نہیں، کماؤ نہیں، اتنا نہیں کماؤ، اتنا نہیں کماؤ. یہ آتی نا آیت ہے. آیتیں کیا آ رہی ہیں 2 رکوع میں؟ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. تو خرچ کب کرو گے آپ؟ جب اچھا کماؤ گے آپ. تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کرو. تو اس کا مقصد ہے اللہ ایک طرح کیا چاہتا ہے؟ اچھا کماؤ. آپ اچھا کماؤ، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ اچھا. نیچے والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ لینے والا. اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ دینے والا. تو آپ اللہ کی راہ میں مسلمانوں کو یہ جو ایک یہ فلسفی دے دی گئی کہ نہیں جناب برے کیا رکھا ہے، بس کمانے مانے میں کیا رکھا ہے، بس تھوڑا بہت کر لو، روزی روٹی چل جائے اپنی. نہیں، مسلمان جو ہوتا ہے خدا کے دین کو بڑھانے کے لیے، قرآن کہاں کہتا ہے؟ جب بھی جہاد کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم. جان کی بات بعد میں کرتا، مال کی بات پہلے کرتا. تو خدا کے دین کو غلبے پر لانے کے لیے مسلمانوں کا جس طرح سے طاقتور ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے مسلمان حکومتوں کو اور مسلمانوں کو فائنینشلی معاملات کے اندر بھی ترقی کرنے کی حالت ہے. ہم اس ملک میں آئے ہیں حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں کمائیں. ہم اس ملک میں آئے ہیں جتنی ترقی کر سکتے ہیں اس ملک میں آ کر کریں، تاکہ ہم جتنی ترقی کریں گے بہترین مساجد بنا سکتے ہیں، بہترین ادارے بنا سکتے ہیں، بہترین مسلمانوں کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو جتنی ترقی آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، جو اپورچونٹی آپ کو دکھتی ہے محنت کریں. لیکن وہ کمائی اس لیے نہیں ہو کہ میں دنیا کی عیاشیاں کروں گا. کمائی اس لیے کہ میں زیادہ کما کر اللہ کی راہ میں حلال طریقے سے کماؤں گا اور حلال طریقے سے لگاؤں گا، تاکہ میرا کمانا بھی عبادت بن جائے، میرا لگانا بھی عبادت بن جائے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ